السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد روشن ضمیر ہے اور میں آف لائن اور آن لائن قرآن مجید بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور یہ ترتیب میری 2 سال سے الحمدللہ چل رہی ہے۔ اکیڈمی کا جو عنوان کبشہ نور الہدیٰ قرآن اکیڈمی، نور الہدیٰ قرآن اکیڈمی، یہ اس گزشتہ سال سے میں نے دیا ہے، اور اکیڈمی جو ہے وہ الحمدللہ 2 سال سے چل رہی ہے۔ اور ابھی میں نے ایک چینل کا کبشہ نور الہدیٰ قرآن اکیڈمی کے نام سے آغاز کیا ہے، تو اس کے لیے مناسب پھر میں نے یہی سمجھا کہ قرآن مجید کی اہمیت پر 2-4 منٹ کی گفتگو کر دی جائے۔ ظاہر بات ہے، جب قرآن مجید کی اہمیت سامنے ہوگی تو پھر قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کی عظمت بھی دل میں آئے گی۔ تو قرآن مجید کی اہمیت پر جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے تو اتنی بات ہی کافی تھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کا مطلب اور معنی مفہوم یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو یہ ذکر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، تو جس بادشاہ کا یہ کلام ہے وہ تمام مخلوقات پر فائق ہے اور اس کی عظمت ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے کلام کو بھی تمام کلاموں اور دنیا کی تمام کتابوں پر فوقیت ہونی چاہیے، اور وہ ہے بھی صحیح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا حرف ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، اور ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملنا یہ ظاہر ہے اسی وقت ممکن ہے کہ جب قرآن مجید کی تصحیح اور درستگی کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کی کوشش کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ اس کے بغیر تو وہ 10 نیکیوں ملنا یہ مشکل ہے۔ اور اس کے اندر میں ایک غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ازالہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ طوطے کی طرح الفاظ کو رٹنا ہے۔ تو طوطا الفاظ کو یاد کیے ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، رٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کو الفاظ، لیکن اس کا معنی مطلب اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو بغیر مطلب اور معنی کے سمجھنے کے پڑھے گا تو وہ بھی اسی طوطے کی طرح الفاظ کو یاد کرنے کے مترادف ہوگا۔ معنی اور مفاہیم تو قرآن مجید کے جانتا نہیں ہے، صرف اس نے الفاظ رٹے ہوئے ہیں۔ تو اس پر ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ جب اگلی مرتبہ خام میں اللہ تعالیٰ کی مجھے زیارت ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا، اے اللہ تعالیٰ آپ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب ان کو خواب میں زیارت اللہ تعالیٰ کی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، اے باری تعالیٰ، تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے احمد، ہمارے قرب کا ذریعہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دوبارہ عرض کی، اے باری تعالیٰ، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھ کے پڑھنا قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احمد، ہمارے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے، دونوں ہمارے قرب کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی اہمیت کو پیش نظر رکھا جائے، اور اگرچہ معنی و مفاہیم ترجمہ اس کے لیے وقت نہیں ہے، سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ یہ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے اور وہ اس کے لیے تگ و دو اور کوشش کرے۔ اتنا تو ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو جائے۔ اس کے بغیر قرآن مجید نماز کے اندر قرآن مجید درست ہی نہ ہو اور اس نے کوشش ہی نہ کی ہو تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، جی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے، اور قرآن مجید کو تصحیح کے ساتھ، درستگی کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے پڑھے۔ اس کے لیے الحمدللہ اس دور کے اندر کافی سارے مدارس اور اکیڈمیاں چل رہی ہیں جو اسی قرآن مجید کے اس پر کوشش کر رہی ہیں، قرآن مجید بچوں کو پڑھا رہی ہیں اور بڑوں کو پڑھا رہی ہیں۔ مدارس چل رہے ہیں، قرآن مجید کے
ترجمہ اور مفاہیم کو سمجھانے کے لیے اور قرآن مجید پڑھانے کے لیے، پھر بھی اس کی ضرورت ہے کہ اس پر جو ہے نا کام کیا جائے۔ اس پر فتن دور کے اندر اور جیسے ہر ایک چیز پر زوال ہے، تو اسی طرح قرآن مجید کی توجہ پر بھی ایک زوال ہے۔ بچوں کو صرف ابتدا میں جو مسجد میں بھیجا جاتا ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ گھنٹے کے لیے، تو اس میں بھی کوئی پتہ نہیں اس نے کیسا پڑھا ہے، کیا توجہ دی ہے، چھٹیاں کر رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کوئی توجہ۔ اس کے علاوہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آج کل معیشت کو فکر اور پریشانی جو ہمیں